الشبہ خان جی، آپ اس حدیث کو مانتی ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ اس حدیث کو مانتی ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے؟ جی نہیں، میں بالکل نہیں مانتی ہوں. اس کو صحیح نہیں مانتی آپ؟ جی نہیں. آپ لوگ، میں کچھ آپ سے میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ میں مارس سے ہوں، بعد میں پوچھ لیجئے گا. پہلے مجھے بتائیے کہ آپ اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ یہ بالکل غلط ہے. جو آپ لوگ یہ پورٹرے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور نہیں اب نہیں، آپ کے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے نا کہ صحیح ہے. کون یہ سا؟ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ نے ایک بار مجھے بتائیے، آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے. ادب المفرد 600، حدیث نمبر 600، حکم اس کا صحیح ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ اس کو غلط مانتی ہیں؟ جی بالکل میں غلط مانتی ہوں اس کو. اوکے، کس بنا کے اوپر؟ کس بنا کے اوپر؟ کیونکہ کبھی عورت اور مرد ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پہن ڈز سکتے. ناٹ اور میٹر کہ عورت اور مرد کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو غلط کہا ہے. کس بنا کے اوپر کہا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ کون سا آپ کا چین آف نریٹر ہے جو اس میں غلط ہے؟ کس وجہ سے آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں، آپ پہلے مجھے یہ ایویڈنس بتائیے کہ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ نے کیونکہ کہیں آپ کے پڑھا. اسکالرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگائی، مفتی بنے، جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وہی والے الو کے پٹھے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر میں ایک سیکنڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ کون سا بندہ ہے؟ عرفات. میں ارفات، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، آپ نے آلریڈی اس کو صحیح کیا. آپ چھوڑ دیں، آپ میوٹ کریں، ایک آپ سے سیکنڈ بات میں کریں. نے آپ کے نہیں، حدیث ان کو بولنے کا ادب موقع میں تو دیجیے. آپ ایسے ایک سب کو سیکنڈ چپ کرا کے کوئٹ کرا دیں گے جو بھی آپ کے اگینسٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگینسٹ بولنے والے کو ہم چپ نہیں کراتے. انہوں نے آلریڈی اس کو صحیح مانا ہے، ایکسپٹ کیا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اسے غلط کیوں مان رہی ہیں وہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو کیوں غلط مانا ہے، کیوں نہیں مانا ہے. آپ کیونکہ کے اسکالرز نے تو اس کو غلط نہیں مانا. تو who the hell are you to چلو proclaim a حدیث صحیح اور ضعیف؟ اینڈ ہو آر یو ٹو سے دس کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے کہاں آپ پڑھ کے لیا ہے؟ اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے. نہیں، That's کون سے why I'm اسکالرز؟ saying آپ that. بتائیے کون سے اسکالرز نے کہا ہے، ہمیں بھی بتائیے کون سے. البانی الو کا آپ پٹھا ہے، کون سے گالی لفظوں نکالے میں رہ البانی رہے ہیں؟ کو. کہیں البانی جو تھا وہ ایک حرام کا بندہ تھا جس نے ہمارے نبی ارے کو کوئی بھی ذلیل کہیں بھی کیا. پڑھ کے دیکھ لیں گے. آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ پہلے یہ بتائیے. آپ نے میں نے پورا قرآن قرآن آدم پڑھا، بھائی قرآن کے یہاں بعد پر بات ہو ایک جائیں گے. ریفرنس کیوں ابھی دیا؟ مجھے حدیث کی بات آدم کرنی ہے کہ محمد نے ارے حدیث چھوڑیے، پہلے آپ یہ عائشہ بتائیے آپ نے کی قرآن پڑھا کپڑے ہے پہنے نہیں کہ پڑھا نہیں. ہے؟ ارے آپ نے پہلے بتائیے قرآن خود آپ پڑھا ہے مجھے نہیں سب پڑھا ہے؟ سے بڑے کافر لگ رہے ہیں اس وقت جو میں آپ یہ ہوں سب بات سے بڑا کرتے ہیں. کافر. میرا نام ہے حجت المرتدین الکافر الاکبر. میں ہوں سب سے بڑا کافر. اگلی بات کرو. ہاں اچھا ہوں. ایڈم صاحب ایک منٹ. اصل میں علیشبہ جی اور شاید ان کے شوہر ایک ساتھ ہے. اصل میں یہاں پہ ایک معاملہ سیٹ کرنا ضروری ہے. علیشبہ جی اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہے، آپ کو آپ کیا لوگ پتا کس میرا مسلک. ہسبینڈ ہے میرا بھائی ہے؟ کوئی بھی اچھا لڑکا ساتھ بھائی میں پکڑ لو، غلطی ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی جی، علیشبہ اور آپ کے بھائی جی جی یا ابو بتائیے. جی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جی یا تو ان کا نام بتا دو تاکہ میں ان کو اس نام سے ایڈریس کروں. مجھے نہیں پتا نا کیا نام ہے ان کا. ہاں معاذ بھائی اور علیشبہ جی، جی آپ کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ سنی ہے، بریلوی ہے، اہل ہم حدیث ہے؟ سنی ہاں ہیں. جی سنی ہیں. سنی ہے، اعلی حضرت کو ماننے والی ہے. جی اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کی جو کیٹیگرائزیشن کرتا ہے اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی ہاں نہیں نہیں، پتا انہوں نے ہے. کہا نہیں. معاذ بھائی کو پتا ہے؟ معاذ بھائی نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. آپ بتائیے. دیکھو علیشبہ بہن، پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اصل میں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جو بولتے ہیں نا بیسک چیزیں جو ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہ ریسرچ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کر آپ لوگ ہم لوگوں پہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں. اگر ہم اسکرین پہ رکھ کے، علیشبہ جی میری پہلے بات آپ ختم ہونے دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بولیے. ہم یہاں پہ اسکرین پہ رکھ کے 10,000 لوگوں کے سامنے ایک چیز دکھا رہے ہیں تو کچھ اتھارٹی اس میں ہوگی، وہ چیز میں تبھی دکھا رہے. کوئی یہ راستے کے چلتے پھرتے امام کا حوالہ ہم نہیں دکھا رہے، مسجد کے کوئی حافظ کا حوالہ نہیں دکھا رہے. ایسے کا حوالہ دکھا رہے ہیں جن کو یہ ڈگری ملی ہے، یہ مانیتا ہے، لوگ ان کو محدث مانتے ہیں. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس کو حدیث، سائنس آف حدیث آتی ہے، جس نے اپنی زندگی لگا کر یہ فلٹریشن کرتا ہے کہ بھائی. اور البانی وہ محدث ہے جنہوں نے جو
पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी उसमें अगर ज़ईफ है हसन है तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये अच्छा साहिल, मोमिनों की वेबसाइट है। let me add हाँ something over here. प्लीज। अल-अल्बानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट हाँ तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने एग्जैक्टली ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन, सही और ज़ईफ बनाया, उसके बाद अल-अल्बानी जो कि 18वीं सदी में आ रहा है, उसने उनको मजीद फिल्ट्रेशन किया क्लासिफाई किया और रीक्लासिफाई किया और चीजों को हर लिहाज से देख के, चेन ऑफ नरेटर्स को देख के, ट्रिपल वेरीफाई करके उसने मजीद रीक्लासिफाई किया है। वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा। Who the hell is a normal Indian Muslim to say कि ये ज़ईफ है? Please, आप समझ रहे हैं अलीशबा जी और मुआज भाई? मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो सेकंडली ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप किससे क्या बोल, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है क्या? नहीं कोई समझ अभी नहीं देखिए लग रहा आप आपका सीधा इस्तेमाल। अगर अलीशबा जी अगर मैं आप पे सीधा इल्जाम लगा दूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इल्जाम की बात नहीं है। अगर आपने इंसान आते इल्जाम भी साथ ही लगा रहा है तो आपने अपना एक और तरीका मुआज होता भाई है ने बात करने सीधा का। आपने और मुआज भाई ने सीधा आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ना, तो किसको भी गुस्सा आएगा? आप नहीं अच्छे से नहीं बात नहीं करिए, नहीं, हम भी अच्छे से बात करेंगे। जो आपके साथ जो दूसरे बंदे बैठे हैं वो दूसरे इमामों को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, ठीक है? मैं बोल नहीं रहा हूँ आपने जब आपने, बोला एक सेकंड, आपने जब आपने कहा बोला कि हाँ, आपने कहा कि सही नहीं है, ज़ईफ है, तो मैंने कहा अल-अल्बानी को उल्लू का चलिए, पट्टा बोल दो। हमने विक्टिम एग्जैक्टली कार्ड नहीं हमने खेले ये बहन। बोला कि चलिए सही अरे नहीं है, भाई गलत है, गाली लेकिन गलौज आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत एक इतने काफी वक्त से स्कॉलर आपको लेवल बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो आप मैंने तो गाली बक शुक्र करें देंगे। आपको नहीं गाली निकाली क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई मेल होता तो मैं गाली आपको निकाल देता मौका उसको। मिलेगा, आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्योंकि भी आपके शर्मिंदा। मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं। तो मैं तो भी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए, आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा। लेकिन अच्छा मैं आपके अलीशबा जी मोहम्मद की सुनिए बात ना, कर रहा हूँ, वो ये तो अच्छी पर्सनल कैटेगरी की है ना। सुन लीजिए आप अलीशबा जी, ये अलीशबा जी इसको नहीं, मैं उनकी सुनो। मम्मी बात अलीशबा कर जी, रही हूँ, सुन अलीशबा लीजिए जी बात। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हम्म। अलीशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए। ये जो हदीस आपके सामने है इसको शेख अल अलबानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है? अब बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपके मुहद्दिस इसको सही कह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, एक बात बताऊं मैं पहले, जो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल कर ये रहे हैं फीमेल कि चेंज हो गई गालियां, अरे है, इनकी अभी मदर आ वही गई। चीज आप हाँ, मैंने जब नहीं मैं नहीं, उनकी इनकी मम्मी मदर आ नहीं गई, बोल साहिल रही हूँ। साहिल की मदर आ हाँ, गई है। ये अब मैं एक और सीनियर खातून आ गई, इनकी आवाज बदल गई। अच्छा हाँ, मैं कौन उनकी बोल रहा है माँ ही अभी? बोल रही हूँ। मैं अलिशबा और मुआज की माँ बोल रही हूँ। देखा, अच्छा मदर आ गई। देखिए आंटी जी जी, आपको इस्लाम का इल्म है आंटी जी? जितना मुझे इल्म है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, और हदीस ठीक में? है? सुन लीजिए, वो तो उसके बाद हम्म की बात है, उसके बाद की बातें, और इंसान अपने हिसाब से उसको मोटिवेट कर रहा है। अच्छा हम्म। माँ जी, एक बात सुने, छोड़ दें बाकी सबको मोटिवेशन को। आपके पास कुरान में हमारे प्यारे नबी की कोई भी सीरत मौजूद है? उनकी सीरत, वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, पैदा कब हुए, कहाँ हुए, कैसे जिंदगी बसर की, नमाज एक कैसे बात पढ़ी, वजू कैसे किया, सुन ले प्लीज, प्लीज सुन नहीं, ले। नहीं है हज इसमें, कैसे, मुझे सुन ले प्लीज, माँ जी प्लीज सुन ले, माँ जी प्लीज सुन ले। नमाज कैसे पढ़ी, हज किस तरह किया, रोजा किस तरह रखा, रोजे में उन्होंने किस चीज को फर्ज कहा, किस चीज को मकरूह कहा, किस चीज को वाजिब कहा, इस रोजा, ज़कात कितने परसेंट अदा करते थे हमारे प्यारे नबी, ये पांचों अरकान और मोहम्मद साहब की लाइफ, इसमें से कोई भी चीज अगर कुरान के अंदर है तो मैं आपके साथ कुरान पे देखने को तैयार हूं कि हमारे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। अगर नहीं है तो हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो भी आपने पूछी है वो सब कुछ कुरान शरीफ में नहीं है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक? आपने सच बोला। मैं अपनी माओ की दूसरी बात बहुत कदर करता हूँ। दूसरी बात ये है
اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیثیں جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہیں یا بنائی ہوئی ہیں، جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے، سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر. جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمارے تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کی. کوئی نہ کوئی ویور ہے؟ سوری ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں ویور کیا مطلب کہ ہوتا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں پلیز. میں بالکل بتاؤں گی. دیکھیے، جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہی ہوئی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے، کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک جی ہے، اور ہم انہی کی امت سے ہیں، اوکے ٹھیک ہے. تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. یا اوکے کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے، اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے اس کو فالو کریں گے. اگر ہم ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی کبھی. نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پڑھ. آپ کو میں بتا دوں، ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نہ؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دو. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا، اچھا انہوں تو نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں پہنے. الالبانی جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن ہاں تو یہ کہوں بہترین. گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں. قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں، حدیث حدیث اہل حدیث. اہل حدیث. کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل. ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی. شاہد شاہی بخاری ہاں صاحب. بخاری. تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا، چاہے وہ چولی ہو، گھاگڑا ہو، یہ کچھ کہاں بھی پر ہو، لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی، میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی، میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی، میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا. یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی ہاں ماں جی جی، سے بات، ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو جی سکتا جھٹکا ہے ماں لگا کہیں ماں جی غلط. کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، من اللہ. یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے
تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا, کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے, عورت تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا جو کیا کہیں میجرمنٹ ہے وہ نہ دکھے. ٹھیک ہے, مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ ایک سیکنڈ, مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ یہ تو شاید دونوں کے ہی لیے ہے. نہیں, مرد کے لیے نافی سے لے کے جو بیلی بٹن ہوتا ہے جس کو تنی کا بٹن کہتے ہیں, وہاں سے لے کے گھٹنوں تک کور کرنا اس سطر. اس کے علاوہ ایک مرد اپنا سینہ دکھا سکتا ہے, چیسٹ پیڑ دکھا سکتا ہے, بازو دکھا سکتا ہے, اور اس حالت میں اگر وہ بازار میں جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کوئی گناہ نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا بدن اب اس کے سارے میئرمنٹس مرد کے ظاہر ہو سکتے ہیں. اونلی سطر از بیلی بٹن, نافا سے لے کے گھٹنوں تک ہے. پڑھ سکتا ہے بے شک, الحمدللہ. تو یہ عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ والی آپ کی بات جو ہے کہ سب کے لیے, اٹ از رانگ میری پیاری ماں. میں آپ کو ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لرن کریں آپ, ٹھیک ہے؟ آپ میری ماں سمان ہیں, میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کو بھی لڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, مائیں بچوں سے سیکھتے ہیں, بچے مائوں سے سیکھتے ہیں. ہمیشہ یہ آیا ہے, اور سیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے کا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہماری تعلیم کم ہو. واو, تھینک یو سو ویری مچ ممی جی. تو ماں جی اب یہ بتائیے, آپ میری لیے ریسپیکٹ کی جگہ ہیں, حضرت عائشہ ایک عورت تھیں یا مرد تھیں؟ پہلے یہ بتا دیجئے پلیز. عورت ہی تھی. کیا نبی پاک نے کسی مرد سے شادی کی؟ کیسا سوال ہے یہ؟ پوچھ بھی سکتے ہیں ایسا کویشچن آپ؟ بالکل پوچھ سکتا ہوں جی, میں نے ایک سمپل سوال کیا, کیا ہمارے نبی پاک نے کبھی کسی مرد سے شادی کی؟ نہیں کی. بہترین ماں جی, تھینک یو سو ویری مچ. آئی لو یور ریسپونس بیکاز آپ ٹو دی پوائنٹ آنسر دیتی ہیں. آئی لو دس ریسپونس. نہیں کی. مرد سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے, کریکٹ ماں جی؟ ہاں جی بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ عورتیں تھیں, کریکٹ ہو گیا ماں جی؟ صحیح بات. اوکے. ہمارے پیارے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں وحی نازل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی اپنی بیویوں کے کپڑے پہنتے تھے, لیکن جب وہ حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے تو وہی آتی تھی, اور کسی بیوی کے کپڑوں میں وہی نہیں آتی تھی. کیا یہی حدیث کہہ رہی ہے؟ اس کی معلومات شاید مجھے آپ سے زیادہ ہے. میں نے آج پہلی باری یہ بات سنے ہیں. ویسے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو معلومات نہیں ہے میری پیاری ماں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس میں معلومات حاصل کریں پھر واپس آ ضرور جائیے. کروں گی, بالکل ضرور کروں گی, اور میں آپ سے بالکل ضرور اس بات پہ بات کروں گی. ماں جی. اچھا کل سیٹرڈے کو ممی, میرے چینل کا نام ہے ماں جی ایڈم سیکر اردو, اس پہ لائیو سٹریم ہوگا. ہم عید اوکے میلاد النبی کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اگر اس میں اوکے آپ جوائن کرنا چاہیں اس ٹاپک پہ تو میں آپ سے بات کروں گا. عید میلاد النبی کی ٹاپک ہے, لیکن اگر آپ 1-2 گھنٹے میں معلومات لے کے واپس آ جائیں اس چینل پہ بہترین. اگر آپ ٹیوزڈے کو آنا چاہیں اسی چینل پہ بہترین. تو نہیں, یہ میں ضرور 3 انتظار کروں گی آپ کے اس کوشچن کا آنسر کرنے کے لیے. بہترین ہو گیا ماں جی. ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں یہ بہت اچھی ہے آنٹی جی, اور بہت اچھے سے انہوں نے بات کیا ہے. تحقیق کریں گے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ غلط جواب دینے کے بجائے آپ تحقیق کر کے آئے, پراپر آرگیومنٹ لے کے آئے, تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ تحقیق کر کے آئیں گی, لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ عورتوں کو کھیتی کہتا ہے, وائف کو, بیوی کو کھیتی کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ نہیں, مجھے یہ بات نہیں بتایا. دیکھیں یہ پرابلم ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے معنی کے ساتھ, اور آپ کے جو علماء ہے وہ یہ ساری گندی چیزیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں.
आप सोचो कि एक वाइफ को खेती कहना और खेती कह के कहना कि जहां से चाहो आप चढ़ जाओ, जैसे उसको इस्तेमाल करना है कर लो, ये कितनी डिग्रेडिंग बात है एक फीमेल के लिए। देखिए एडम साहब वो आयत आप मैं पेश उर्दू कर ला दो रहा ना। हूँ, उर्दू ला रहा हूँ, आयत आ गई, मैं जरा उर्दू ला रहा हूँ। sunnah.quran.com पे मसला हुआ है, वो उर्दू अब आपका जो है ना वो रेफरेंस क्लियर नहीं रखता। ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो हल चलो और अपने आगे के नंबर भी लिए बता सामान दो, कर लो। नंबर भी बता दो। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। माँ जी, ये सूरह इससे बकरा की पहले आयत नंबर 223। ठीक है, अब इससे पहले के अल्फाज क्या हैं और क्यों कहा गया है ये भी आप मुझे बता दें। जी जी, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इससे पहले के अल्फाज बता देता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 221 से लेके 225 तक चला जाता हूँ, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूं। इसके लिए आपको असबाबुल नजूल यानी कि शान नजूल देखना पड़ेगा। लिहाजा मैं आपको दिखा देता हूँ, फायदा कोई नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डू नहीं, नॉट रीजन होगा मैरी ना कुछ ना पॉलिथियस कुछ वुमेन, ऐसा। एक पॉलिथियस वुमेन के साथ शादी ना करो वगैरह वगैरह। उससे पहले एक और आयत, दे आस्क यू प्रॉफिट अबाउट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन, सॉरी नॉट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन यानी कि जो माहवारी आती है उसके बारे में बता पूछे रहे हैं लोग, उसका जवाब है। और फिर आ जाता है ये वाली आयत कि अपनी बीवियां जो है तुम्हारे लिए वो तुम खेती हैं, ठीक है। ये उसके बाद ही आ जाता है, लाइक कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये आउट ऑफ द ब्लू आया था। आउट ऑफ ब्लू समझती है ना आप अंग्रेजी के इस शब्द हाँ को, आउट ऑफ द ब्लू है, ये राइट। हाँ, तो उसके ये बाद एड आखिरी आयत ऑन आती है है जो कि, जी बेटा, बस कुछ कह रही आपसे थी आप? मैं इतना पूछूंगी, ये क्या एड ऑन है कि उससे रिलेटेड नहीं है और सडनली आप इसको बीच में ऐड कर रहे हैं नहीं, या कुरान ऐड चैप्टर नंबर किया 2 गया की, है? नहीं देखिए, कुरान जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोबारा हिंदी ले आता हूँ, हिंदी और उर्दू ले आता हूँ। कुरान जो है ना कॉन्टेक्चुअली नहीं लिखा हुआ। कॉन्टेक्चुअली मीन्स एक सीरीज के अंदर नहीं लिखा हुआ। कुरान में सीरीज नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई नो दैट कुरान में कोई भी आयत किसी भी जगह पे एवे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ जाती है। इसी वजह से मेरी प्यारी माँ जी, कुरान की आयतों के लिए एक शान नजूल, असबाबुल नजूल, अरबी में कहते हैं असबाबुल नजूल, इंडिया पाकिस्तान में उर्दू में हम कहते हैं शान नजूल। कि आयत के आने का वजह क्या थी, आयत का रवील होने की वजह क्या थी, उसको वही मैं जानना चाह रही थी बेटा आपसे कि ये जी अगर आया है सडनली, आप अगर पाकिस्तान से भी हैं, हम लोग इंडिया से हैं, जी जी ठीक है, तो ये अगर सडनली आया है तो किस रीजन से आया है? जी, क्योंकि मैं सवाल बताता हूँ उठाया या गया ये था। एड हाँ ऑन है, या जी ये जी। एड ऑन है? एड ऑन नहीं है, क्योंकि सूरह बकरा की आयत है तो हम एड ऑन तो नहीं ना कह नहीं सकते माँ नहीं जी, नहीं नहीं, एड ऑन तो नहीं कह सुनिए, सकते ना। बहुत से लोगों ने इसको जी अपनी तरीके से बीच में, अगर आपको थोड़ा सा और भी पता ही है, जब डीप स्टडी आपने हमसे ज्यादा आपको मालूमात है, जी तो जी। इसमें एड ऑन भी हो सकता है बेटा ये चीज। कुरान के अंदर अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों ने मतलब कितनी फितरत के साथ क्या नहीं एक सेकंड किया। साहिल भाई, एक सेकंड। तो आपके ख्याल में कुरान में लोगों ने बाद में एड ऑन्स कर दिए, कुरान वो नहीं है जो हमारे पे नबी पे नाज़िल हुआ? एक बात मैं बताऊं, मैंने एड जी, ऑन की बात करी है कि जो आपके पास है, जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है वो एड ऑन हो। आपने इसकी यानी कि तहकीकात आप करी? कह रही हैं ये आपके आपके इंडिया कुरान वाले में कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने तहकीकात की इस बात की? जी, जी, मेरी फुल तहकीक है। मैं आपको तिबरी भी बता सकता हूँ वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कुर्तबी भी बता सकता हूँ वो क्या कहते हैं, इब्ने कतीर भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, अस्सयूती भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं वो भी बता सकता हूँ। मैं आपको अशान ठीक नजूल है, भी बता सकता हूँ दो आपकी दो स्कॉलर्स के बातें, थ्रू। अच्छा नहीं, मैं मैं ये अभी एड ऑन नहीं है, ये कुरान का पार्ट है, एड ऑन नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा, मैं भी थोड़ी मालूमात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे जी, जरूर बात करूंगी इस बात पर, ठीक लेकिन है? आप मेरे साथ प्रॉमिस करके जाइए, माँ और बेटे का प्रॉमिस, कि आप जरूर वापस आएंगी इन दो चीजों के चेक ऊपर। जरूर करके। वापस आऊंगी और इस बात की पूरी तहकीकात करके ही आपसे बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल अपने चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, ये साहिल भाई का चैनल है, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे मैं कल लाइव होऊंगा रात को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से। आप वहां पे आ जाइए, या ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे ही जब मैं और आऊं, अगर अभी आप प्लीज तहकीक जरूर पूरी आइए। हो जाती है तो 2-3 घंटे में भी आ सकती है। बेशक बेटा बेशक। मीटिंग है, तो इस समय तो आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ 12 बज चुका है और अब सबके सोने का टाइम है, उठना भी होता है, लेकिन मैं कल आ आपसे जाइए आप। प्रॉमिस
کہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے اس بات پر. ماں جی میں آپ کا ویٹ کروں گا, ماں اور بیٹے کا پرومس ہے یہ. ہاں وعدہ ہو گیا ہے. We'll meet. ہاں میں نے آپ کو ماں کہا ہے اور آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے, اب آپ نے پرومس پورا کرنا I ہے. respect your words. I respect your الحمدللہ. words. We'll meet. اور پھر میں Okay? ماں جی آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا کل, وہ کل دکھاؤں گا. آپ کل آئیں گی, میں آپ کو کل ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ اسلام نے ماں بیٹے کے رشتے کو کتنا ذلیل کیا. یہ میں کل دکھاؤں گا, آج نہیں. آج کے لیے یہ ہوم ورک ہے, کل میں آپ کو ایک اور ہوم ورک دوں گا, اور اس کو ہوم ورک مت Sure. سمجھیے گا, وہ ماں بیٹے کا پرومس ہے. سوری, ورڈ ہوم ورک ہماری بعض اپنی دفعہ knowledge غلط base لگ ہے. جاتا ہے کیونکہ ہوم ورک ہمیں ٹیچرز دیتے ہیں, تو آئی ایم سو سوری میں نے ورڈ یوز کیا, عادت ہو گئی ہے ورڈ یوز کرنے کی, تو میں معذرت Doesn't matter. کرتا ہوں آپ سے اس بارے میں کہ میں نے ورڈ یوز کیا آپ کے ساتھ. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. لیکن وہ ایک عادت ہو گئی ہے نا, عادتاً میں نے کہہ دیا, تو آئی ایم سو سوری. لیکن ماں جی کل میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا کہ اسلام نے ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ جو آپ کا اور میرے درمیان رشتہ ہے اس کو کتنا خراب کیا ہے. میں یہ کل آپ پہ انکشاف کروں گا, اور میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور ریسرچ کیجیے ماں جی. ضروری ہے, ہمیں اپنے نالج کے لیے بھی ضروری ہے. We'll meet tomorrow. Okay? الحمدللہ. تھینک یو ماں جی. میرے چینل کا نام ہے ایڈم سیکر اردو, ضرور آئیے گا, میں ویٹ کروں گا آپ کا. Sure. سیکھو اردو. اوکے. تھینک یو سو ویری مچ علیشبا دیدی اور معاذ بھائی اور ممی جی, بہت اچھا لگا. پہلے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, لیکن تھینک یو آنٹی جی فار جوائننگ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ویٹ فار یو. آپ کل ٹائم نکال کے آئیے گا ایڈم سیکر اردو. ایڈم آپ نے آلریڈی بنا دی ہے اسٹریم؟ جی میں نے بنا دی. کل کی میری اسٹریم تو ڈال ہے دو, نبی کی ولادت کے اوپر, لیکن لنک شیئر ماں کر جی دو. کے لیے obviously کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی والا ٹاپک. جی میں لنک شیئر کر رہا ہوں ماں جی. یہ پرائیویٹ چیٹ میں نا, یہ پرائیویٹ چیٹ میں میں آپ کے لیے لنک شیئر کر رہا ہوں. یہ کل کا میرا ٹاپک جو ہے وہ میلاد نبوی کے اوپر ہے. اور نوٹیفائی کر محمد کے صاحب, رکھیے آپ. ہاں, اور محمد صاحب کی جو ہے اصل میں میں نے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ کہ کیا ہمارے پیارے نبی تھے, رائٹ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے ماں جی, لیکن obviously اس کے لیے ریسرچ ڈیپ چاہیے, تو میں آپ سے اس ٹاپک پہ سوال نہیں کروں گا. اگر آپ اس میں کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہو اور آپ ڈیٹا دینا چاہیں تو آپ بالکل دے سکتی ہیں. لیکن پچھلے سیٹرڈے جو میں نے اسٹریم چلایا تھا اس میں میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے نبی کو کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے. کرائٹیریا کو سمجھتی ہیں نا آپ, انگریزی کا ورڈ ہے کرائٹیریا. کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ وہ نبی تھے, پروف کیا جائے, ایویڈینشلی پروف کیا جائے, اس کا کیا کرائٹیریا دیا ہے قرآن اور حدیث میں, وہ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں دکھایا. اگر آپ کے پاس کرائٹیریا آئے ہو کہیں سے ڈھونڈ سکیں تو ضرور تھوڑا لے کے تھوڑا آئیے دو گا. ایڈم, تھوڑا میرے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹاپک سوری پائل اپ ہو آپ جائے ماں گا. جی اس چیز کو چھوڑ دیں, ہاں چھوڑ دیں. آپ آگے اسی ٹاپک پہ بات کیجیے گا, میں آپ سے اسی ٹاپک بات کروں گا. اوکے اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو ویری مچ ایوری ون. بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. اور اگر ہماری کوئی بات آپ لوگوں کو تینوں میں سے کسی کو غلط لگی ہے تو وی آر ریئلی سوری فار دیٹ. نو اپالوجیز. آپ ہماری بات سے کم کام ڈاؤن ہو گئے, اتنا کافی ہے. ارے ماں جی تھینک آپ یو. اور پہلے آ جاتی تو میں کبھی اتنا جذباتی ہوتا ہی نہیں, کیونکہ وہ الالبانی کو کسی نے جھوٹا کہہ دیا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, لیکن آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. میں ہائپر ہو گیا کہ الالبانی کو کون جھوٹا کہہ سکتا ہے, تو آئی ایم سو سوری ونس اگین. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بزرگ ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئی ریسپیکٹفلی آسک فار دی اپالوجیز. اچھا میں بتانا چاہتا ہوں آنٹی جی, اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں اگر بخاری ہوگی تو اس میں نمبر آپ کو ڈفرینس ملے گا, الگ ملے گا, یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے پاس بک کی شکل میں ہوگی تو اس کا نمبر ہے 2597, اسی حدیث کا جو کہ کپڑے والی حدیث ہے, جی کپڑے پہنتے تھے. ہاں 2597 اس میں ڈھونڈ لیجیے گا. لا توزنی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی فی صوب امرأۃ الا عائشہ. عائشہ کے کپڑے کے علاوہ مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی. جی اوکے ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ کل اس بات پہ بات کریں گے. ضرور ضرور. بہت تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.